شیطان بند کی ہوئی یا بند کی ہوئی دروازے کوئی بھی. باب ما جاء في تخصيص الإناث وإخفاء السراج والنار عند البنات. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ سوتے وقرات کو برتنوں پر ڈھکنے رکھنے چاہیے. جس طرح بھی برتنوں کڑا ہو یا جو کچھ بھی بنو اس کا تخلیہ و تخمیر کرنی چاہیے. کیا مانا کہ اس پر ڈھک نہ رکھے, کسی بھی طرح سے اس کا منہ بند رکھے یا اس پر کوئی کپڑا باندھے ہوئے. استراج اس طرح چراغ وغیرہ جو کچھ بھی اس کو کیا کرے جلائے, سرکٹ جو کچھ بھی لائٹ اس کو بھی جلائے کہ آگ نہ لگے. والنار عند المنام کہ سوتے وقت اس طرح اگر کروٹے ہو, انگارے ہو, آگ ہو اس کو بھی بچائے. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال فرمائے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرمائے کہ اغلقوا الباب, سوتے وقت اور لیٹتے وقت کو دروازے بھی بند کرو بسم اللہ کے ساتھ کہ شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. وَأَوْقُوا السِّقَاءَ اسی طرح برتنوں کی منہ باندھو. وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ اور بعض برتن جو آپ نے رکھ کے اس کے اوپر کوئی دوسرا برتن رکھے اس کو کیا کرے پلٹ کر رکھ دے, الٹ دے اور کیا کرے اس کی تقلیب کرے, اس کے اوپر کچھ رکھے وغیرہ. او خمروا الاناء یا یہ کرو کہ برتنوں کی منہ کیا کرو بند کرو, اس پر ڈھکنے رکھو. واطفئوا المصباح چراغ وغیرہ اس کو بجھاؤ. فإن الشیطان لا یفتح غلقا کہ شیطان بند کی ہوئی یا بند کی ہوئی دروازے کوئی بھی چیز ہو اس کو نہیں کھول سکتا. ولا یحل یحل وطاعا وہ چیز جس کا منہ آپ باندھ دینا ڈوری کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے اس کو نہیں کھول سکتا. ولا یکشف آنیۃ وہ برتن جس کو آپ کیا کرے ڈام پہ یا ڈک لے یا ڈھکنا رکھے اس کو بھی نہیں کھول سکتا. فإن الفویسقۃ آگے اس لیے وہ جائے کرنا کہ شرارتی جانور ہوتے نا تطرم علی الناس بیتهم کبھی کبھار لوگوں کے اوپر گھر جلا ڈالتے ہیں, یعنی انگارہ وغیرہ میں لے کر کسی سامان میں پھینک دیا کسی اور جگہ تو اس سے آگ لگ جاتی ہے. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قالوا فرمارك حدثنا سفيان الزهري عن سالم بن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام کہتے کہ لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون, جس وقت آپ سوتے ہو نا تو گھروں کے اندر آگ کھڑی ہوئی نہ چھوڑیا اس کے انگارے. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية القران بين الثمرتين. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ دو کھجور کا ملا کر کھانا جیسا کرنا کیا نہیں مکروہ ہے. اصل میں شروع اسلام میں نا خوراک یا غذا بہت کم تھی, کچھ بھی نہیں مل رہا تھا, تو اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اگر کچھ ساتھی بیٹھے ہو اور ان میں سے ایک ساتھی ایک کھجور اٹھا رہا اور یہ دو ملا کر کھا رہا تو یہ اچھا نہیں ہو, کیونکہ دوسرے لوگوں کو ناگواری ہوگی اور زیادہ جو ہے کھائے گی. اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے لیے حکم میں مٹائی ہو جو کچھ بھی ہو نا, اگر زیادہ ہو پھر تو کوئی کراہت نہیں, نہ دو اٹھا کر کھائے یا ساتھی کو کوئی ناگواری نہ ہو تو پھر اس طرح کی کرنے میں کچھ کراہت نہیں. کراہت تو صورت میں کہ دوسروں کو ناگواری چیز بھی کم ہونا تو پھر اس طرح سے کوئی بھی چیز نہ دو کر کے اٹھائے یا اسی طرح سے زیادہ لے لے کر کھانا اور دوسرے کام اٹھا رہے تو پھر اس طرح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبير وابو عبد الله عن الثوري عن جبل قال فرمائے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایقرنا کی کوئی ملائے بین التمرتین دو کھجور کھاتے کھاتے اٹھاتے حتی استعلینا صاحبہ یا تک اس کا ساتھی اجازت دے اس کی اجازت. وفي الباب عن سعد مولى ابي بكر هذا حديث حسن صحيح. الباب ما جاء في باب التمر. الباب تمری بیان فرمانا چاہ رہے کہ کھجور جو ہے نا بہترین میوہ ہے, پسندیدہ ہے, مستحب ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تمر فیہ جیاع اہل,
جو گھر جس کے اندر کھجور نہ ہونا اس کی گھر والی دھوکے ہے. مانا کیا یعنی اس کا استعمال مستحب ہے، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ رمضان کا روزہ کھجور کے ساتھ توڑنا بہت زیادہ مستحب بات ہے. اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ توڑ. اسی طرح عام زندگی میں بھی اس کا استعمال پسندیدہ ہے. وفي الباب عن سلم امرأة براب هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث من هذا الوجه. بتانا چاہتے کہ کھانا ہو یا جو بھی کچھ نعمت ہو نا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کی نعمت کے استعمال کے بعد الحمدللہ کہنا چاہے، شکریہ ادا کرنا چاہے. لیکن خصوصی طور پر اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ آدمی جب کھانا کھائے نا تو پھر الحمدللہ کرے، شکریہ ادا کرے. بہت سارے کلمات اس کے لیے مروی ہے، جو بھی کلمہ پڑھ دینا تو یہ شکریہ اس کا ادا ہو جائے گا. وبی قال حدثنا حناد بن محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام فرماتے ان الله لا يرضى عن العبد کہ اللہ رب العزت ایک بندے سے خوش ہو جاتا ہے نا ایاکل الاکل کہ جب وہ کھانا کھائے او یشرب شرب یا کچھ بھی فیحمده علیہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. وفي الباب عن عقبة بن عامر وابي سعيد وعائشة وابي ايوب وابي هريرة هذا حديث حسن فقد رواه غير واحد من زكريا بن ابي زائدة نحوه ولا نعرف الا من حديث زكريا بن ابي زائدة. باب ما جاء في الاكل مع المجذوم. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر کسی کو جذام کی بیماری لگی ہو یا اس طرف اس کو برس کی بیماری کا نام بھی دے دیتے ہیں، لیپروسی وغیرہ جو بیماری ہے نا کہ بدن کو کھوڑ لگ جائے، تو اس طرح کے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کیا حیثیت؟ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جائز ہے. ہاں ایک شخص کو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جس کے عقیدے میں کیا ہو کمزوری ہو، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کو برس اور کھوڑ کی بیماری لگی ہو نا تو اس سے شیر کی طرح بھاگو. کیا مانا؟ یعنی ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھا کرو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کو کوئی بیماری لگے، اسی طرح سے کسی آدمی کوئی اور بیماری لگی ہو نا تو کمزور عقیدے کا شخص ایسا کہے گا نا کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے لگ گئی، حالانکہ اس کو کس نے پھر یہ بیماری لگا دی. تو بہتر یہی ہے نا کہ ایسا شخص کے ساتھ نہ بیٹھے. ہاں اگر کسی کے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں ہے تو پھر کسی بھی طرح کے شخص کے پاس بیٹھ کر اس کو کھانے کی کھانا کھانے میں اسی طرح سے کسی بھی طرح سے شامل ہونے میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ اصل میں بیماری اللہ رب العزت لگاتے ہیں. بنفس نفس کوئی بیماری ہے، کوئی مرض یا کوئی بھی چیز متعدی نہیں ہو سکتی بلکہ باذن اللہ سب کچھ متعدی ہو جاتی ہے. اسی کے متعلق فرما رہے ہیں وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اخذ بید مجذوم ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کہا بیٹا دیا فادخله معه في القطع کہ اس کا ہاتھ بھی قاصے میں ڈال لے کہ میں میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ثم قال کہتا کل بسم اللہ کر کے پڑھیے کھائیے ثقة بالله اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے وتوکلا علی اللہ پر توکل کرتے ہوئے. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس بن محمد عن المفضل بن فضالة والمفضل بن فضالة هذا شیخ بصری بصری کرنے والے والمفضل بن فضالة ایک دوسرے شیخ ہے، شیخ آخر مصری وہ بھی مصری اوثق من هذه اس سے زیادہ وثیق بھی ہے، زیادہ معتمد و اشهر اور زیادہ مشہور بھی ہے حدیث میں. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابي عن ابن بريدة ان عمر اخذ بيد مجذوم اسرائيلي مرتبه عمر سے نبی کیا تھا. وحديث شعبة اشبه عندي واصح شعبة کے حدیث نے نزدیک زیادہ صحیح اور زیادہ کیا ہے بہتر اور زیادہ درست ہے. اب آگے بیان فرمانا چاہ رہے کہ باب ما جاء ان المؤمن يأكل في نعام واحد کہ مسلمان شخص ایک انکڑی میں کھانا لے کے جاتے ہیں کھاتا ہے. باب ما جاء ان المؤمن يأكل في نعام واحد کہ مسلمان ایک انکڑی میں کھانا کھا لیتے. کیا مانا؟ اصل میں بات ہے نا کہ شروع اسلام میں کھانے وغیرہ خوراک غذا کی بہت زیادہ قلت تھی، تو آپ علیہ السلام کے اور ارشادات بھی ہے نا کہ ایک شخص کو کھانا جو ہے اس درجے میں کھانا کھانا چاہیے نا کہ اس کی رمقرہ باقی رہے اور قوت بدنی باقی رہے اور دوسرے لوگوں کا بھی زیادہ خیال رکھے. اس لیے آپ علیہ السلام کے ارشادات کی محفوظ ہے نا کہ اس وقت فرمایا تھا کہ
دو آدمیوں کا کھانا ایک شخص کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہونا چاہیے، اسی طرح دو آدمیوں کا کھانا تو چار کے لیے کافی ہونا چاہیے، چار کا تو 6 7 8 کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس لیے ارشادات فرمائے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے فراخی لائی، نہ فراوانی ہو گئی، اس طرح کی چیزوں کی زیادہ سختی اور پابندی نہیں رہی جس مقدار میں آدمی کھائے، بشرطے کہ اس کے لیے مضر نہ ہو اور منہ ناک تک اپنے آپ کو نہ کیا کرے فرض ہے، تو پھر کھانا جو کوئی بری بات نہیں اور کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ اور اصل میں ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان شخص کی جو کیا ہے غرض مقصد، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کھانے اور پینے کو غرض بنائے جانور کی طرح، بلکہ اصل مقصد یہ رکھے کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یا جو پی رہا ہوں، اس لیے پیو تاکہ میری زندگی باقی رہے، اور زندگی باقی رہ کر میری قوت باقی رہے، تاکہ اللہ کی عبادات کر سکوں، اللہ کی فرمان برداری کر سکوں، اور ان ساری قوتوں کا اللہ کی فرمان برداری میں استعمال کروں۔ اس لیے کھائے، ایسا نہ کرے کہ بس جو کچھ دیکھے نا تو اس کے منہ سے رال ٹپکے، اور ایسا نہ کرے نا کہ بس خوراک کو پینے کو کیا بنائے، ایک مقصد بنے اور دوسری چیزوں کو بس پوچھ ڈالے۔ اور مسلمان شخص جب کھانا کھاتے ہیں نا تو صرف کیا کرنا چاہتے ہیں، بس اپنی بھوک اور پیاس مٹانا چاہتے ہیں، کھاتے اس طرح نہیں کھاتا کہ وہ تو آنکھوں سے بھی کھانا کھاتے، کیا مانا کہ آنکھ کی اس کی طرف لگی ہوتی، کھانوں قوت شامہ بھی بڑی کر لاتے، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، اور اس طرح سے قوت جوع اور قوت معدہ، اور اس طرح بہت ساری قوات کو جو ہے بڑی کار لاتے، اور گویا کہ اس کا مقصد عظیم اور مقصد وحید کھانا اور پینا ہوتے اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہوتے، حالانکہ ایسا مقصود نہیں۔ اس لیے فرمانا چاہ رہے کہ مسلمان ایک زندگی میں کھانا بنا چاہتے تھے، اس کے معنی نہیں کہ کسی کی 7 انتری ہے، کسی کی کیا ہے 3 انتری ہے، اور اصل میں کافر جو نا 7 چیزوں کو بروی کار لاتے ہیں نا، کہ اس میں سے سوراخی بھی ہے بازی سے کہ کان وغیرہ کی کھانے کی بات جب اس کی کان میں لگ جائے نا، پڑ جائے تو بس کھانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، اشتیاق میں آ جاتے، اسی طرح سے آنکھوں سے بھی اشتیاق میں آ جاتے ہیں، معدہ سے بھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کھانا خوب بھر کر پیٹ بھر کر کھانا خوب کھاتا ہے کافر، اس طرح سے مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ فرمائے بھی قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اب علیہ السلام فرماتے ہیں الکافر یاکل فی 7 امعاء، کہ کافر 7 انگلیوں کو بھر کر کھانا کھاتے ہیں، والمؤمن یاکل فی امعاء واحد، اور مسلمان شخص ایک انگلی میں کھانا کھا لیتے، کیا معنی ہے کہ ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحيح، وفي الباب عن ابي هريره وابي سعيد وابي نضرة وابي موسى وجهجاء الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمر. قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن سهيل بن ابي ثالث الذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف حذيفه الكافر، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کافر آ گئے مہمان، فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اس کے لیے بکری کا دودھ دو بلو، فشرب اس نے پی لیا، ثم اخرى پھر دوسری کا حکم دیا، فحلبت بھی دوہی گئی، فشرب اس کا دودھ بھی پی لیا، ثم اخرى پھر تیسری فشرب وہ بھی پیا، حتى شرب خلاف 7 شیاء، اس نے 7 بکری کا دودھ پی لیا، ثم اصبح من الغد فاسلم، جب دوسری صبح ہوئی یعنی آئندہ دن کو کل کو اس شخص نے اسلام لایا، فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاة، پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ اس کے لیے بکری کا دودھ دو بلو، فحلبت جب بکری کا دودھ دو کر دیا، فشرب خلابها تو اس کا دودھ جب اس نے پی لیا نا، ثم امر له بأخرى، پھر دوسری کا حکم دیا، فلم يستقم، پوری طرح اس کا دودھ نہ پی سکا۔ تو دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے نا، ہم نے پر پرکیل دکھائی ہے اور تجربہ کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ دیکھیں جو کچھ میں کیا ہوں سچ ہے، تو اس شخص نے دوسری بکری کا دودھ جو ہے مکمل طور پر نہ پی سکا، اس سے کمزور رہے، اور پہلے دن میں اس نے 7 بکری کا دودھ پی لیا تھا، تو دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان تھا نا پہلے والا وہ ثابت ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ساری بات سکھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے المؤمن یشرب فی نعم واحد، یہ اب مسلمان ہو گئے نا، تو اب اللہ نے اس کے لیے برکت بھی ڈالی نا،
تو اس کی بہت ساری وجوہ ہے. تو آپ دیکھ لیں صرف ایک انگلی میں کیا کر لیتا ہے، پی لیتا ہے. والکافر یشرب بالسبع موارکن، کافر کا نا مسلمانی تو اس کی 7 انگلی میں بڑھ رہا تھا، پی رہا تھا. تو دیکھیے کافر یہ 7 انگلی میں پی لیتا ہے. کیا مانا کہ کافر حریص ہوتے ہیں، مسلمان اتنا حریص نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے. هذا حديث باب ما جاء في طعام الواحد يشتري اثنين. ذاك النبي انا جاتے کہ ایک شخص کا کھانا بھی کے لیے کافی ہوتے ہیں. کیا معنی ہے گزارا کرے، کافی ہونا چاہیے. بس زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کسی حکم یہی ہے نا کہ اس اندازے سے کھائے کہ نہ تو کمزور ہو جائے اور نہ کیا ہے زیادہ فربہ ہو جائے کہ عبادات میں سستی آئے، بلکہ اعتدال کے ساتھ آئے، نہ قلیل ہو نہ کثیر ہو. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك بن ابي سنة الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين دو شخص کا کھانا کافی ثلاثتين کے لیے کافی ہے، وطعام الثلاثة اور 3 کا کھانا کافی الاربعة 4 کے لیے کافی ہونا چاہیے یا کافی ہے. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثين حضرت من روایت کی ہے کہ طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية، اور پھر 4 کا کھانا جو 8 کے لیے کافی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما جاء في اكل الجراد. اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ چڑیوں کا کھانا یعنی گراس ہو اور جو ہے نا ایک چھوٹے چھوٹے جانور کی پتی کی طرح ٹڈی، اس کا کھانا کیا ہے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹڈی بھی ان جانوروں میں سے جو بغیر ذبح کے اگر مر جائے نا پھر بھی کیا ہے حلال ہے. تو ٹڈی کا کھانا کیا ہے حلال ہے. اور اسی طرح بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو کھایا ہے اور کھانے کو کیا ہے جائز ہے. اور اس سے وہ ٹڈیاں مراد نہیں جو ہمارے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ٹڈیاں ہوتی ہے پنڈی کی طرح، چھوٹے پرندے کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک فصل پر جب آ جائے ساری فصل ختم کر دیتی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الطارقي ملخ کہتے ہیں کہ قال حدثنا سفيان بن يعقوب العبدي عن عبد الله بن ابي اوفى انه سئل عن الجراد. عبد الله بن ابي اوفى نے ٹڈی کی متعلق پوچھا کیا، فقال فرمایا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 6 غزوات میں شرکت کی ہے. نقل الجراد اس میں ہم ٹڈی کھاتے تھے. وقال 6 غزوات 6 غزوات کی بات اس نے نقل کی. وروى سفيان الثوري رحمه الله اشترى وغيره واحدا وساري اور حضرات نے بات نقل کی ہے عن ابي يقول رحمه الله هذا الحديث حديث نقل کی ہے. وقال یہ فرماتے کہ 7 غزوات 7 غزوات میں پیش ہوا تھا. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح. وابو يعقوب اسمه واقد السنام واقدي ويقال وقدان يسكن به. وابو يعقوب الاخر دوسرے ابو يعقوب بھی ہے اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن النصار، اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا ابو احمد المؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي يعقوب عن ابن ابي اوفى قال في فرمائے کہ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات کہ ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 غزوات کیے ہیں، یعنی کافروں کے خلاف لڑے ہیں ہم. ناکل الجرادہ اس میں اور کوئی غذا ہمارے پاس تھی نہیں تو ہم چڑیا کھاتے تھے. وروى شعبة هذا الحديث عن ابي يقول عن ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ناكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. باب ما جاء في اكل لحوم الجلال والبانها. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پخانا اور اسی طرح سے دوسری گندگی کے کھانے کی عادی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بکری ہے یا مرغی ہے جو درجہ مخلات ہوتی ہے نا کہ جو گلی میں پھرتی رہتی گندگی یا کاتی، اسی طرح سے گائے وغیرہ اگر وہ اس طرح سے گندگی کا عادی ہونا تو پھر اس کا گوشت کھانا، دودھ کا کھانا پینا مکروہ ہوگا. ہاں اس طرح سے کرے کہ اس طرح کے جانور کے کھانے کے وقت 3 دن کھانے سے پہلے اس کو باندھ دے اور گھر کا کیا کرے، گھر کا چارہ گھر کی غذا کھلائے، صاف غذا، اس کے بعد ذبح کرنا اچھا ہوگا، قرات نہیں رہے گی. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال
فرما رہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے منع فرمایا یعنی مکروہ ہے عن اکل الجلال اس جانور کے کھانے سے یعنی اس جانور کے گوشت کے کھانے سے جو مردار اور گندگی کے کھانے کا عادی ہو البانی سے اس کے دودھ کے کھانے سے یا پینے سے اس کا دودھ نہ پیے وفي الباب عن عبد الله بن عباس هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن ابي نجيح المجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا عن المجسمہ اس جانور جس سے ہدف اور نشانہ بنایا جائے اور پھر تیر یا کسی چیز سے مروایا جائے وعن لبن الجلال اسی طرح اس جانور کی دودھ پینے سے جو گندگی پانے کا عادی ہو جائے وعن الشرب اسی طرح سے پینے سے منع فرمائے کس طرح سے نفی من استقاء کسی بڑے برتن مشکیزے کے منہ کے پینے سے یعنی اس کے دہن سے نفی کیونکہ اس طرح کے پینے سے کئی قسم کے ضرر لاحق ہو سکتے ہیں کہ گلے میں پانی پس جائے اور اسی طرح سے کوئی گندگی ہو تمہاری منہ میں آئے یا کوئی ضرر دہ جانور ہو نقصان دہ جانور بچھو وغیرہ جو منہ کو کیا کرے ڈر سے اس طرح سے نہ پیے قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمر باب ما جاء في اكل الدجاج الباب کے اندر ہے بتانا کہ دجاج جس دجاج کا مؤنث کو کہتے ہیں دجاج مذکر کو بھی کہتے ہیں کہ مرغی جو ہے نا اس کے گوشت کے کھانے کا متعلق کیا حکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ مرغی کا گوشت کھانا کیا ہے درست ہے ہاں جو مرغی گندگی کی کھانے کا عادی ہونا اور یہ گندگی کا رہی ہو جیسے دجاج محلات ہوتی ہے پھر اس کو کچھ دن کے لیے باندھنا چاہے اس کے بعد ذبح کرے گوشت اس کا کھائے جو عام طور بھی مرغی ہوتے بیر لر اور اس طرح سے اور بہت قسم کی کیا ہے مرغیاں ہے تو اس کی نہ کھانے کو علماء نے اچھا جانا ہے علماء حضرت اچھا جانتے ہیں کہ نہ کھایا جائے اس کا گوشت لیکن کوئی کراہت نہیں کوئی حرمت نہیں بالکل درست ہے البتہ نہ کھانا اچھی بات ہے کیونکہ ان کی جو غذا اکثر کیا ہوتی ہے گندی ہوتی ہے مردار چیزیں ہوتی ہے وبه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا ابو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهد الجرمي قال فرمانے کہ دخلت على ابي موسى رضي الله عنه ایک مرتبہ ابو موسى کے پاس گیا وہ یاکل دجاجة وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے فقال مشتکا کہ ادنا قریب ہو جائیے فقل میرے ساتھ بیٹھ جائیے کھاؤ فإن رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو اس پر دیکھا ہے یعنی مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام کو هذا حدیث حسن صحیح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرف إلا من حديث زهدم وابو العوام هو عمران القطان وكون عمران القطان ابو العوام كان وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيل عن سفيان بن ايوب عن ابي كلابة عن زهدم عن ابي موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحم دجاج من پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے کہ وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے وفي الحديث كلام اكثر من هذا حديث حسن صحيح وقد روى ايوب السختياني رحمه الله هذا الحديث عن القاسم التميمي عن ابي كلابة عن زهدم الجرمي باب ما جاء في اكل الحبارة اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ ایک قسم کا پرندہ ہے جس کو حبارہ کہتے ہیں زانی جو لوگ کیا کرتے ہیں مثلا دوسرے علاقوں میں پایا جاتا ہے نا تیل مرغ کی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح بڑا بھی ہوتا ہے تیل مرغ کی قد کے برابر قد رکھتے ہیں نا حبارہ تو اس کا گوشت کھانا کیا ہے جائز کھایا جا سکتا ہے وبه قال حدثنا الفضل بن سهل العرج البالاني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عمر بن سكينة عن ابيه عن جده قال فرمانے کہ اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھایا ہے لحم حبارہ کا گوشت زانی کا گوشت اس کا گوشت میں نے کھایا ہے هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه ابراهيم بن عمر بن سكينة روى عنه ابن ابي فديك ابن ابي فديك نبی روایت نقل کی ہے ويقول ورقد ابراهيم بن عمر بن سكينة باب مجا بھی عقل الشواء اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھنا ہوا گوشت کھانا کیسے ہے تو بالکل درست ہے بھنا ہوا گوشت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شوربہ وغیرہ نہ بنایا جائے اور اس طرح سے سالن وغیرہ میں نہ پکایا جائے بلکہ سیخ وغیرہ میں ڈال کر کسی لوہے سلاخ میں ڈال کر براہ راست جو ہے انگاروں پر پکایا جائے اس کو کہتے ہیں
هنا هو گوشت. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف إن عطاء يعني عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمى رضي الله عنها أخبرته کہ ام سلمى رضی اللہ عنہ کو خبر دی ہے کہ انها قربت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویہ، ایک مرتبہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پسلی لائی جانب جو سائڈ والا گوشت نہ ہڈی یہ پکا کر بھون دیا تھا. پیغمبر علیہ السلام کے پاس قریب رکھ کر پیغمبر علیہ السلام نے اسے فاکل منہ کھا لیا. ثم قام الى الصلاة وما توضأ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی اور کوئی وضو نہیں بنائے. کیا مانا؟ یعنی جو چیز آگ سے پک ہے نا اسی وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ جمہور کا مذہب ہے. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وابي رافع هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الاكل متكئا، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تکیہ لگا کر کھانا مکروہ ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الشريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انا میں جو ہوں فلا آکل متکئا، تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا. تکیہ لگا کر کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ تربع کی شکل میں بیٹھ جائے، یعنی قال کی پاتی لگا کر بیٹھ جائے، کیونکہ اس طرح کی صورت میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ نا کہ تکیہ لگا کر، جیسے کہ ہم پیٹ کی طرف جو ہے نا تکیہ رکھ کر تکیہ لگاتے اس طرح سے کھانا بھی کیا ہے جبرین کا طریقہ متکبرین مترفین کا، تو اس کا کھانا بھی کیا ہے مکروہ ہے. یعنی اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی نشست اختیار کرنا کہ جس میں زیادہ کھانا کھایا جا سکے، جو بہترین بات نہ ہونا تو یہ کیا ہے مکروہ ہے. تشہد کی حالت میں بیٹھنا یا اس طرح سے ایک ٹانگ کڑی کر کے دوسری ٹانگ لٹا کر اس پر بیٹھنا، اسی طرح سے دونوں ٹانگی کڑی کر کے سرین زمین پر رکھے، تو اس طرح کی صورتیں بنا کر کھانا کھانے میں کوئی کراہت نہیں. اور پھر الباب عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث علي بن الاكبر. وروى زكريا بن ابي زايد وسفيان بن سعيد وغير واحد من علي بن الاكبر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الاكبر. باب ما جاء في حب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحلواء والعسل. اس بات کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ پیغمبر علیہ السلام کو میٹھی چیز، عام حلوہ کے لیے تو ہم اردو میں بھی کیا کرتے ہیں اور اس طرح دوسری زبانوں میں جیسے فارسی اردو وغیرہ پشتو میں حلوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حلوہ سے مراد کے ہر میٹھی چیز مراد ہے. اور عسل انگدین شہد وغیرہ کے پیغمبر سے اس کو پسند کرتے تھے. اصل میں تو وجہ ظاہر ہے نا کہ یہ دماغ کے لیے مقوی ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کے لیے مقوی ہے، جیسے کاربوہائیڈریٹ میں کیا جاتی ہے زیادتی آ جاتی ہے. کاربوہائیڈریٹ کے لیے چیزیں کیا ہوتی کارآمد ہوتی ہے نا، تو اس لیے بھی آپ علیہ السلام ان چیزوں کو پسند فرماتے تھے. تو ہر طرح کی میٹھی چیز کا کھانا کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، لیکن اندازے کے ساتھ زیادہ نہ ہو، کیونکہ یہ جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ جو ہے زیادہ نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ ذائقے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھی قال حدثنا سلمى بن شبیب ومحمود بن غیلان واحمد بن ابراہیم الدورقی قالوا حدثنا ابو اسامہ هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ حلوہ میٹھی چیز اور اسی طرح سے شہد کو پسند کرتے تھے، کیونکہ شہد تو بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے. هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة وفي الحديث كلام أكثر من هذا. باب ما جاء في كثار المرقة. اس بات کے اندر یہ بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر کوئی گوشت پکانا چاہیے اچھی چیز پکانا چاہے نا تو اس کا شوربہ زیادہ بنائے، تاکہ اگر بعد والے لوگ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے اگر گوشت نہ بچے تو شوربہ تو باقی رہ جائے گا نا. اسی طرح سے اور اسی کا خیال رکھنے کے لیے بھی شوربہ بڑھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی 2-3 چمچے آدمی ڈال دے، ایک پلیٹ وغیرہ بھیج دے. یہ بھی کیا ایک ثواب کا کام ہے، اور اس طرح سے خیال رکھنا حدیث میں اور بھی بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن طواء قال حدثنا ابي عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اشترى احدكم لحما، جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے فلیکثر مرقه، جب اس کو پکائے نا تو اس کا شوربہ زیادہ بنائے، فإن لم يجد لحما، اگر کسی کو گوشت نہ ملے باقی نہ بچے، اصاب مرقه، زیادہ سے زیادہ اس کا شوربہ تو مل جائے گا نا، وہ احد اللحمین، یہ بھی دو گوشت میں سے کیا ہے، گوشت ہے کہ اس میں گوشت کی جو کیا ہے مٹاس ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وفي الباب عن ابي ذر هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث محمد بن طواء، ومحمد بن طواء جو هو المعبر وتعبیر کرنے والے ہیں، وقد تكلم في سليمان بن حرب، سلیمان نے یعنی حرب اس نے اس میں کلام کیا ہے، وعلقمہ هو اخو بکر بن عبداللہ المزنی، علقمہ بکر بن عبداللہ کی کیا ہے بھائی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد بن العنقزي عن قزي قال حدثنا اسرائيل عن صالح بن رستم ابي عامر الخزاز عن ابن عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی چیز کو جو نیکی والی ہونا اس کو چھوٹی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، وَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس نیکی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ میرے ملاقات پر، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا، اس طرح اگر آپ کبھی آپ گوشت خریدے او طبخت قدرا، یا ہانڈی پکانا چاہے تو فاکثر مرقته، تو پھر اس کا کیا کرے شوربہ زیادہ بنا دے، وغرف لجارک منه، اور اس سے اپنے پڑوسی کے لیے بھی کیا کرے دو چمچے ڈالے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وقد رواه الشعبة عن ابي عمران الجوني هذا حديث حسن۔ باب ما جاء في فضل السرید، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے نا کہ گوشت اور شوربہ بنا کر اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں نا پھر کھایا جاتا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ کم من الرجال كثير، مرد میں تو بہت زیادہ کامل آدمی آئے ہیں نا، صحابہ، حضرات، اولیاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان، سلف خلف، انبیاء اور رسول، بہت سے کامل لوگ دنیا میں آئے ہیں، اور عورت میں جو ہے نا ایسے کامل عورتیں بہت کم آئی ہے، ہاں آئی ہے لیکن بہت کم ہے، بزرگ عورتیں دنیا میں آئی ہے، نیک خواتین دنیا میں آئی، لیکن کامل درجے کی جو خواتین نا جن کا عام بزرگ سے بھی درجہ اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی عورتیں کم آئی ہے۔ تو فرما رہے کہ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں رہی، الا مریم بنت عمران، ایک تو مریم بی بی، دوسری وہ آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ رضی اللہ عنہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر فرعون کی بیوی تھی، وہ کامل، اس طرح وفضل عائشہ علی النساء، پھر تو حضرت عائشہ کا کیا کہنا، اس کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے کہ فضل السرید علی سائر الطعام، جسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے کہ سرید لوگوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں نا، اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ کی فضیلت ہے تمام عورتوں پر ایسی۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ بعض عورتوں کو بس کر بعض حیثیت کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت خدیجہ کو بعض وجود کی وجہ سے دوسری عورتوں پر کیا حاصل فضیلت فوقیت اسی طرح سے بعض عورتوں کو دوسری حیثیتوں کی وجہ سے برتری حاصل ہوتی ہے، تو مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک عورت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ من کل الوجوہ دوسری عورت سے کیا ہو افضل ہو، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ کی الگ فضائل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ کی الگ فضائل ہے، خدیجہ رضی اللہ کی الگ فضائل ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ کی اپنے فضائل، اس طرح سے مختلف حیثیت کی وجہ سے دوسرے سے افضل ہوتی ہے۔ وفي الباب عن عائشة وأنس هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء ان حشو اللحم نحشا، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ گوشت اگر ہاتھ سے انگلی سے نہ کٹ رہا ہو نا تو پھر اس کو دانت سے بھی آدمی کاٹ سکتے ہیں۔ نحس دونوں کا ایک معنی ہے کہ سامنے والے دانت سے کاٹے نوچے یا اور بھی دانت ملا کر۔
وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أمية عن عبد الله بن الحارث قال یہ فرمانے کی زوجنی ابی میرے اباجان نے میری شادی کی فدعاه ناسا لوگوں کو دعوت دی یعنی کھانا کھلانے کے لیے فیہم صفوان بن امیہ اس میں صفوان سے بھی تھے فقال اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ قال فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ انحشو اللحم نحسن یا نحشن اس طرح سے کیا کرو ان کا جو گوشت ہوتا ہے نا ہڈی نہ پھینکو ہڈی پر جو گوشت لگا ہوتا ہے نا اس کو دانتوں سے نوچو فإنه أعنه وأمره کی زیادہ خوشگوار زیادہ میٹھا ہوتا ہے وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المؤلف من قبل حفظه کہ عبد الکریم معلم کے متعلق علماء حضرات نے اس کے حافظے کے متعلق کلام کیا ہے اور ان حضرات علماء محدثین میں سے ایک جنہم ابو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے باب ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين اس بار کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ اگر گوشت کسی اور چیز سے نہ کٹ رہے دانتوں سے تو پھر چاقو وغیرہ سے بھی کاٹ سکتے اس میں کوئی کراہت نہیں یعنی کسی چیز سے کھانا ہے کسی بھی طرح سے کھانا چاقو وغیرہ سے کاٹنا اس میں کوئی کراہت نہیں لیکن آج کل جو لوگ کانٹ وغیرہ سے کھانا کھاتے نا یا گوشت وغیرہ کاٹ لیتے تھی بہتر بات نہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو وہ بھی لگ جاتے کیا پتا کہ کس کی کیا بیماری اور پھر بھائی ہاتھ سے بھی کھا لیتے ہیں تو یہ کیا ہے سنت اور عادت کے خلاف بات ہے ویسے تو غذا کے اندر بہتر بات یہی رہے گی نا کہ آدمی اپنی انگلی سے کھائے کیونکہ ڈاکٹر وغیرہ حضرات سے بھی تو یہ بات ثابت ہے نا اور یہ بات فطرتی ہے نا کہ انگلیوں میں اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں رکھی ہے اور اسی طرح سے انگلیوں کے ساتھ کھانے سے ہضم زود ہضم ہوتی ہے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا احتز من کتف شات کہ اس نے چاقو اگر سے کاٹ دیا تھا دستی یعنی بکری کی جو دستی ہوتا ہے نا اس سے گوشت کاٹا تھا فاقال منها تو اس سے پایا ثم مضى إلى الصلاة پس نماز کی طرف گئے ولم يتوضأ في وضوء بنانے سے وضو چھوٹتا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن شعبة باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کون سا گوشت زیادہ پسند تھا اصل میں پیغمبر کے زمانے میں عام گوشت کا ملنا مشکل بھی تھا زیادہ میسر نہیں تھا اس لیے دستی کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے اور دوسری وجوہ بھی ہے اس کی کہ آپ علیہ السلام جو دستی کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے نا وہ میٹھے بھی ہوتے ہیں جلدی پک لیتے وغیرہ وغیرہ اور زود ہضم بھی ہوتے ہیں وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعة ابن عمر بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فرمائے کہ اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلحم ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس گوشت لایا گیا فدفع الیہ الذراع یا فدفع الیہ الذراع اس کو دستی دی گئی یعنی دستی دیا گیا وکان یعجبه دستی اس کو زیادہ پسند تھی فناحت منها اس سے غند دانتوں کے ذریعے گوشت کو نوچ لیا وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وابي عبيدة هذا حديث حسن صحيح ابو حيان جو ہے نا اسمه يحيى بن سعيد السلمي يحيى بن سعيد بن حبان يا حيان التيمي ابو زرع بن عمر بن جرير اسمه السلام كالهرم وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد ابو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن زبير بن عبد الله بن زبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت اشارہ نے فرمایا کہ ما كان الذراع احب اللحم الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی کا گوشت اتنا پسند بھی نہیں تھا پیغمبر علیہ السلام کو ولكن كان لا يجد اللحم الا غبا کہ اور گوشت جو ہے نہیں ملتا تھا نہیں پاتے تھے نا مگر کھدی کبار فکان یعجل الیہ اس کی طرف جلدی فرماتے تھے لانه اعجلها نضجا یہ دوسرے گوشت میں جلدی پک جاتا ہے یہ بھی کیا ہے مرغوبات میں یا وہ وجوہ رغبت میں سے ایک وجہ رغبت هذا حدیث حسن
لا نعرف الا من هذا الوجه. باب ما جاء في الخل، اس باب کے اندر بتانا چاہتے کہ ترکی کے ساتھ کھانا سنن عالیہ میں سے ہے، یہ ثواب پر ہمیں سنت طریقے جیسے عام سنت کے ثواب پر ہمیں نا سنن عالیہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی قابل عمل ہے. عام دنیا سے اس نے سنت اخذ نہیں کی، طریقہ اخذ نہیں کیا، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے غلط بات ہے. صحیح بات یہی ہے کہ جس دوسرے سنن کیا ہے قابل ثواب باعث ثواب ہے، اسی طرح سنن عالیہ کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ زندہ کی جائے. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان ابن سعيد عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نعم الادام والخل، کی تو بہترین سالن ہے یہ سرکا کیونکہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. وبه قال حدثنا عمرو بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام والخل. وفي الباب عن عائشه وام هاني وهذا اصح من حديث مبارك بن سعيد. وبه قال حدثنا محمد بن سالم بن عنتر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال اخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل، کی سرکا بہترین ترکاری ہے، بہترین سالن ہے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے اور کھایا جائے مستحب بات ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا انه قال اسمه فرمك نعم الادام او القدم الخل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف حديث هشام بن عروه الا من حديث سليمان بن بلال. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حمزه الصومالي عن الشعبي عن ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت حضرت ابن هاني نے فرماتی کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فقال مجھ سے کہا پوچھا هل عندكم شيء، کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فقلت میں نے کہا کہ لا ایسا کچھ تو نہیں خاص الا کسر یابسا کے خشک ٹکڑے ہیں کھانے کے، وخلن اور سرکا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبی یا فرمائے کہ قریب لے آؤ، یہ تو بہت بہترین ہے. فما اقصر بیتنو، گر غریب و فقیر نہیں ہے، خالی نہیں ہے، من خود من سالن سے بھی خلن کے جسم سرکا ہو، اس سے اور کیا بہترین سالن ہو سکتا ہے. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرف من حدیث ام هاني الا من هذا الوجه. ام هاني حضرت ابو طالب رضی کی بیٹی ماتت بعد علی بن ابی طالب من زمان، حضرت علی رضی کی وفات کے بعد، حضرت علی رضی کے بعد کچھ زمانہ گزار کر کے وفات ہو گئی. باب ما جاء في تسمية وإطفاء السراج والنار عند المنام. ضبط کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ سوتے وقرات کو برتنوں پر ڈھکنے رکھنے چاہیے، جس طرح بھی برتنوں گڑا ہو یا جو کچھ بھی بنا اس کا تختے یا وہ تخمیر کرنی چاہیے. کیا مانا کہ اس پر ڈھک نہ رکھے، کسی بھی طرح سے اس کا منہ بند رکھے یا اس پر کوئی کپڑا باندھے ہوئے. استراج اس طرح چراغ وغیرہ جو کچھ بھی اس کو کیا کرے جلائے، سرکٹ جو کچھ بھی لائٹ اس کو بھی جلائے کہ آگ نہ لگے. والنار عند المنام، کہ سوتے وقت اس طرح اگر کروٹے ہو، انگارے ہو، آگ ہو، اس کو بھی بجھائے. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال فرما رہے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرما رہے کہ اغلقوا الباب، سوتے وقت اور لیٹتے وقت کو دروازے بھی بند کرو بسم اللہ کے ساتھ کہ شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، اسی طرح برتنوں کی منہ باندھو. وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ، اور بعض برتن جو آپ نے رکھے اس کے اوپر کوئی دوسرا برتن رکھے یا اس کو کیا کرے پلٹ کر رکھ دے، الٹ دے اور کیا کرے اس کی تقریب کرے، اس پر کچھ رکھے وغیرہ. او خمروا الْإِنَاءَ، یا یہ کرو کہ برتنوں کی منہ کیا کرو بند کرو، اس پر ڈھکنے رکھو. وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، چراغ وغیرہ اس کو بجھاؤ. ان شیطان لا یفتح غلقا، کہ شیطان بند کی ہوئی یا بند کی ہوئی دروازہ یا کوئی بھی چیز ہو اس کو نہیں کھول سکتا. ولا یحل یحل وکاء، وہ چیز جس کا منہ آپ باندھ دینا ڈوری کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے اس کو نہیں کھول سکتا. ولا یکشف آنیۃ، وہ برتن جس کو آپ کیا کرے ڈام پہ یا ڈک لے یا ڈھکنا
النار کی اس کو بھی نہیں کھول سکتا. فإن الفويسقة آگ اس لیے وہ جائے فرماتی ہے شرارتی جانور تطرم على الناس بيتهم دمی کبھار لوگوں کے اوپر گر جلا ڈالتے ہیں، یعنی انگارہ وغیرہ میں لے کر کسی سامان میں پھینک دیا کسی اور جگہ تو اس سے آگ لگ جاتی ہے. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قالوا فرمائك حدثنا سفيان بن الزهري عن سالم بن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، جس وقت آپ سوتے ہو نا تو گھر کے اندر آگ کھڑی ہوئی نہ چھوڑے اس کے انگارے. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الاقتران بين الثمرتين. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ دو کھجور کا ملا کر کھانا ایسا کرنا کیا ہے مکروہ ہے. تو شریع اسلام میں نا خوراک یا غذا بہت کم کی کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اگر کچھ ساتھی بیٹھے ہو اور ان میں سے ایک ساتھی ایک کھجور اٹھا رہا اور یہ جو دو ملا کر کھا رہا ہوتی ہے اچھا نہیں ہو، کیونکہ دوسرے لوگوں کو ناگواری ہوگی اور زیادہ جو ہے کھائے گی. اس طرح سے بہت ساری چیزوں کے یہ حکم میں مٹائی ہو جو کچھ بھی ہونا اگر زیادہ ہو پھر تو کوئی کراہت نہیں، نہ دو دو اٹھا کر کھائے یا ساتھی کو کوئی ناگواری نہ ہو تو پھر اس طرح کی کرنے میں کچھ کراہت نہیں. کراہت تو صورت میں کہ دوسروں کو ناگواری ہوتی ہے کم ہونا تو پھر اس طرح سے کوئی بھی چیز نہ دو دو کر کے اٹھائے یا اسی طرح سے زیادہ لے لے کر کھانا اور دوسرے کام اٹھا رہے تو پھر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال